میں آپ کے حاضر خدمت ہوں ایک بار پھر ایک ایسی عورت کا واقعہ لے کر جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں خود لکھا کہ یہ عورت تاعمر قیامت تک جہنم میں رہے گی اور قیامت کے بعد بھی جہنم میں رہے گی۔ جس عورت پہ شیطان کو بھی فخر ہو، کون تھی یہ عورت اور اس کا کیا تعلق تھا، اور اللہ رب العزت نے اس کو اتنی بری بد دعائیں۔ اس عورت کا نام جمیل تھا۔ یہ عورت مکے کے رسوخدار خاندانوں سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ اس کے والد کا نام حرم بن امیہ تھا۔ یہ عورت بچپن سے ہی سرکشی میں مبتلا تھی۔ دکھنے میں بے حد خوبصورت تھی اور بے پناہ پیسے کی مالک، کیونکہ اس کے والد مکہ کے مشہور خاندانوں میں سے تعلق رکھتے تھے اور رسوخدار خاندانوں میں تعلق رکھتے تھے۔ جب یہ بڑی ہوئی تو اس کی شادی ایک ایسے خاندان میں ہوئی جو کہ وہ بھی ایک مشہور اور معروف خاندان تھا، اور جس سے اس کی شادی ہوئی وہ بھی ایک بہت پیسے والا، بہت طاقتور اور بہت ہی بڑا تاجر تھا، جس کا نام ابو لہب تھا۔ چلو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالی نے اتنی خراب بد دعائیں کیوں دی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس پہ اور اس کے شوہر پہ کیوں لعنتیں دی۔ اسلام کی تاریخوں میں شروعاتی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے دشمن تھے۔ ابھی تک وہ صبح نہیں آئی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہو اور اسلام کا پرچم مکہ کی گلیوں میں لہرایا ہو۔ ایک دن وہی مبارک دن آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بشارت ملتی ہے کہ جاؤ اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ میں ہی ایک خدا ہوں اور تم اس کے رسول ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک اونچے پہاڑ پر چڑھے، جس پہاڑ پر لوگ باغ چڑھ کر اپنی اہل و عیال کی خبریں دیا کرتے تھے۔ اگر مکہ کے اندر ایک رواج تھا کہ اگر کسی کو بھی اپنی کوئی بات مکہ والوں تک پہنچانی ہوتی تو وہ اسی پہاڑ پر چڑھ کر اعلان کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی پہاڑ پر چڑھے اور بلند آواز سے کہا، اے لوگو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تو تمام لوگ اکٹھے ہو گئے، دوڑ دوڑ کر بھاگ کر آنے لگے۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ آج کیا ہونے والا ہے، لیکن اس خیال سے دوڑ کر بھاگ کر آئے کہ آخر آج ایسا کیا ہو گیا کہ ہاشمی قبیلے کا شخص پہاڑ پر چڑھا ہے، ایسی کیا خبر ہے جو آج ہم تک پہنچنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ تمام قبیلے اس پہاڑ کے پاس جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، اے لوگو، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے بہت سارے دشمن ہیں جو تم پر حملہ کرنے والے ہیں تو کیا آپ لوگ یقین کریں گے؟ تو تمام عوام نے آواز لگائی کہ ہاں، ہم آپ کا یقین کریں گے، آپ مکہ کے اونچے قبیلوں میں سے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک گہری سانس لی اور کہا، اے لوگو، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے، تمام بدوں کو پاش پاش کر دو، تمام بدوں کی عبادتوں کو چھوڑ دو، صرف اس ایک اللہ کے آگے سجدے سجود ہو جاؤ اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کہنا تھا کہ چاروں طرف سناٹا چھا گیا اور تھوڑی دیر میں بلند آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھنے لگی۔ اتنے میں ایک آواز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو برباد ہو جائے، تو نے ہمارا خاندان کا نام گرا دیا۔ یہ اور کوئی نہیں، ابو لہب تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر اترے بڑی مایوسی کے ساتھ۔ کچھ لوگ تو ان کے ساتھ ہو گئے، لیکن تمام مکہ اور مکہ کے قبیلے کے لوگ ان کے دشمن ہو گئے۔ ان کی دشمنی میں جو سب سے بڑے دو دشمن اس ٹائم پہ بنے وہ ابو لہب اور جمیل اس کی بیوی تھی۔ یہ لوگ سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے اور رات کو ابو لہب سو جاتا
اب آپ اس سے اس بات کا اندازہ لگائیے، جو عورت اتنے بڑے خاندان کی بیٹی اور اتنے بڑے خاندان کی بہو، جس کے پاس تمام دنیا کی دولت، نوکر چاکر، اللہ کے رسول کی حسد نے اسے اتنا پاگل کر دیا کہ وہ رات کے اندھیروں میں مکہ کے بیابان جنگلوں میں گھومتی اور وہاں سے کانٹے اور لکڑیاں چک کر لاتی۔ صبح صادق سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس بچھا دیتی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور ان کے پیر ان کانٹوں پہ پڑے جس سے ان کو تکلیف ہو۔ یہ عورت رات کو یہ کام کرتی اور دن میں جگہ جگہ عورتوں میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتی۔ اس کو حسد اس بات کی تھی جس کا نام سب سے زیادہ بلند تھا، اب اس کا نام دبتا جا رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اٹھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے وجہ سے اس کو اتنی جلن تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دن بھر ان کی برائیوں میں مبتلا رہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترنا شروع ہوا تو اس کے اندر یہ بھی اترا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لوگوں سے کہا تو ابو لہب کے کانوں میں جب یہ بات پڑی تو ابو لہب سارے مکہ کے قبیلوں میں جا جا کر خوشی سے کہتا میرے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ کہاں میرے ہاتھ ٹوٹے؟ میرے ہاتھ تو صحیح ہیں، لیکن وہ آنے والے عذاب کو نہیں پہچان سکا جو اللہ کی طرف سے اس کی طرف نازل کر دیا گیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ابو لہب بیمار پڑا اور اتنا بیمار پڑا اسے ایک ایسی بیماری نے پکڑ لیا جس کے چلتے وہ ایک چرپائی پہ پڑا رہ گیا۔ وہ بیماری ایسی تھی کہ کوئی بھی اس کے پاس جاتا تو وہ بیماری اس کو بھی پکڑ لیتی۔ یہ چھوا چھوت کی بیماری تھی۔ ابو لہب کے پاس اس کی بیوی جمیل نے بھی جانا چھوڑ دیا اور آخر کار وہ دن آیا جب وہ ملعون اس دنیا سے چلا گیا۔ 3 دن تک اس کی لاش چرپائی پر ایسی ہی پڑی رہی، کسی نے اس کو دفینہ نہیں دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اب بدبو بہت زیادہ بڑھ گئی تو کچھ لوگوں نے ڈنڈے کے سہارے سے اسے دھکیل کر ایک گڈھے میں ڈالا اور اس کے اوپر پتھر ڈھک دیے۔ اس طریقے سے ابو لہب ختم ہوا۔ جمیل تو نارمل طریقے سے مری، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن میں یہ لکھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکڑی اور کانٹے چپ کر لاتی تھی تاکہ ان کو تکلیف پہنچا سکے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے تا عمر کے لیے، قیامت تک اور قیامت کے بعد تک کے لیے جہنم کی آگ کے لیے ایندھن اکٹھا کرنے کے لیے رکھا۔ وہ جہنم میں گھومتی اور لکڑیاں اکٹھی کر کے اس کی آگ میں لا کے ڈالتی رہتی ہے۔ اللہ معاذ اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، کفر سے، شرک سے۔ اللہ تعالیٰ سب مومنوں کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جگائے۔ آمین۔